نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم سامعین، یکم محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے، جو داماد ہیں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا، خلیفہ ثانی ہیں، اور آج بھی جن کے نام پر آج بھی مسلمان فخر کرتے ہیں اور جن کا نام سن کر آج بھی کفار لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، آج بھی ان کا نام سن کر 1400 سال کے بعد آج بھی ان کا نام سن کر کفار لرز جاتے ہیں۔ ایک امریکہ کا انگریز ہے، عیسائی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے دی 100۔ اس نے 100 اہم ترین شخصیات کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے، اور پوری دنیا کے اعتبار سے جو اہم ترین شخصیات گزری ہیں ان کے بارے میں اس نے لکھا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو اس نے شخصیات میں سے پہلا نمبر جس کو دیا ہے، کمالات کے اندر، خوبیوں کے اندر، ہر اعتبار سے جو پوری شخصیت تھی، ہر صفات کے اعتبار سے، ہر کمال کے اعتبار سے جو مکمل شخصیت تھی، اس نے پہلا نمبر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا پہلی یہ شخصیت ہے پوری دنیا میں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں۔ اور تیسرا نمبر جو دیا ہے یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیسرے نمبر پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کی نسبت بھی ہے۔ نویں پشت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دادا ایک، یعنی نویں پشت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مبارک مل جاتا ہے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، عدی اور مرہ کی اولاد میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عدی کی اولاد میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لقب ان کا فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور یہ دونوں لقب اور کنیت سے نوازا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا ہے۔ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بہادر شخص تھے، کافروں کے بھی سردار تھے، اور کافروں کے سرداروں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا، تلوار لے کے جا رہے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا اپنی بہن کی خبر لو، آپ کی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ وہاں جا کر ان کو تکلیف بھی پہنچائی پھر، لیکن بعد میں قرآن سنا، قرآن سن کر دل پسیج گیا اور دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور مراد رسول جو ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر بن خطاب کے ذریعے سے بھی، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ گویا خدا کا انتخاب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، جس راستے سے آپ آ رہے ہوں، جس راستے پر آپ چل رہے ہوں، آپ کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر لیتا، آپ کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر لیتا۔ اتنی باروب شخصیت کہ شیطان بھی جس سے ڈرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا، میری امت کا محدث جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری امت کا محدث اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ باتوں کو الہام فرمایا کرتے ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ باتوں کو الہام فرمائے، اس آدمی کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سعادت ملی، یہ بشارت ملی کہ میری امت کا جو محدث ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بولیں گے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے حق بات کو ہی نکالے، حق بات کو ہی نکالا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کرتے تھے، زمین پر اللہ تعالیٰ عرش پر قرآن کی آیتیں بنا کر بھیج دیا کرتے تھے کہ کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ طواف فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کے پاس سے جب گزرنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ارشاد فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سبحان اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیات دے کر بھیج دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، گویا یہ بتایا کہ ہمیں عمر کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ عمر کی یہ چاہت تھی یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، تو حضرت عمر کی چاہت کو ہم اتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ حضرت عمر بھی نفل پڑھیں گے، اور قیامت تک جو امت آئے گی جو بھی طواف کرے گی، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھا گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے بعض دفعہ جو بات نکلا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی آیات بنا دیا، اتنی عظیم ہستی۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب صلاحیتوں کو، کمالات کو دیکھا تو اس وقت ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی
لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی واحد شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجتے، نبی بنا کر مبعوث فرماتے۔ تو نبیوں کی صفات تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں بہت سخت تھے، اللہ کے حکم میں کبھی نرمی نہیں کرتے تھے۔ ویسے مسلمانوں کے ساتھ بہت نرم تھے، خود خدمت کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر اور گلی گلی میں خود پہرا دیا کرتے تھے، خود گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن دین کے معاملے میں فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت، دین میں کمی بیشی نہیں ہونے دیتے تھے۔ جیسے وہ واقعہ مشہور ہے، ایک یہودی اور منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا زمین کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ تو وہ منافق جو تھا اس نے کہا چلو حضرت عمر سے جا کر فیصلہ کرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے فیصلہ کرانے آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدل کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر یہ فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ عادل تھے تو بڑے بڑے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں جا کر کہا جی آپ سے یہ فیصلہ کرانا ہے۔ تو فیصلہ کرا رہے تھے تو یہودی کہنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا، لیکن اس کو منظور نہیں ہے، اس وجہ سے ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ مجھ سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہو؟ کہاں اسی طرح بات اسی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، گھر تشریف لے گئے، گھر سے تلوار اٹھا کر لائی اور اسی وقت اس منافق کا سر قلم کیا اور عجیب جملہ فرمایا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تاریخی جملہ کہ جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ ایسے شریعت کے اندر، شریعت کے حکم میں بالکل نرمی نہیں کیا کرتے تھے۔ ویسے مسلمانوں کے ساتھ بہت نرم تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو پہلے مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لے آیا، پھر بھی اگر چھپ چھپ کر نماز پڑھی جائے تو پھر میرا ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی کھلوایا اور اونچی آواز میں اذان دی گئی، اور اس دن مسلمانوں نے سب کے سامنے آزادانہ عبادت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار اسلام کے لیے کارنامے ہیں اور فضیلت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تب معراج سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بتائے۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں نے جب جنت کی سیر کی، جب میں نے جنت کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ اے عمر جنت میں میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا محل دیکھا، جنت میں میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا محل دیکھا، لیکن میں اس میں اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے محل میں تشریف لے جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عمر میں جانے لگا تھا، لیکن جب میں داخل ہونے لگا تو اے عمر مجھے
آپ کی غیرت یاد آ گئی، مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، اس غیرت کی وجہ سے میں آپ کے محل کے اندر داخل ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے، آپ ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ اسلام کے شعر ہیں، اور ان کے بارے میں جاننا، جو نوجوان مسلمان ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہمارے بڑے انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اور کس طرح وہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان، مال اور اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اس صحابی رسول کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو دین کی یہ مبارک ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔